و تعالی سورہ مومن کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے جو کافر ہوئے ہیں ینادون ان کو پکارا جائے گا لمقت اللہ کہ اللہ کے بیزاری اکبر زیادہ ہے من مقتکم تمہارے بیزاری سے انفسکم اپنے جانوں سے۔ اس آیات میں یہ بیان ہے کہ جب قیامت کے دن کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تفسیر در منصور میں روایت ہے کہ یہ کفار حسرت اور افسوس کی وجہ سے اپنے آپ سے اتنے بیزار ہوں گے، اپنے آپ پر اتنا غصہ ہوں گے کہ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کے کھائیں گے، کیا ہے افسوس، ہم نے کیوں کفر کیا، ہم نے کیوں اس بلا اور ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز ہوگا فرشتوں کے ذریعے، فرشتے ان کافروں سے کہیں گے کہ تم جتنے اپنے جانوں سے بیزار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ تم سے بیزار تھا۔ کس وقت؟ اذ تدعون الی الایمان، جب تم لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، تم لوگ پھر کفر کرتے تھے۔ تو اس ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر زیادہ غصہ تھے، جتنا تم آج اپنے اوپر غصہ ہو، اپنے اوپر حسرت و افسوس کر رہے ہو، اس ٹائم اللہ تم پر غصہ تھا، اس سے زیادہ غصہ تھا۔ تو اس ٹائم جو ہے یہ غصہ کام نہیں آئے گا۔ قالو، یہ کفار کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا، آپ نے ہمیں موت دی، اثنتین، دو بار، و احییتنا، آپ نے ہمیں زندہ کیا، زندگی دی، اثنتین، دو بار، دو بار موت دی، دو بار زندگی دی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک وہ موت ہے جب انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے انسان بے جان ہوتا ہے، انسان کی روح نہیں ہوتی، انسان مرے ہوئے کی مثال میں ہوتا ہے۔ پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں اپنا زندگی گزارنے کے بعد پھر جب دوسری بار مر جاتا ہے، یہ دوسری موت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفار کہیں گے کہ آپ نے ہمیں دو بار موت دی اور دو بار زندگی دی۔ دو بار زندگی سے مراد ایک یہ ہے کہ انسان ایک بار دنیا میں آتا ہے زندہ ہو کر، پھر آخرت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ فاعترفنا، ہم نے اقرار کیا بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم مجرمین ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، کیا نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ یعنی کیا اب ہم اس عذاب سے نکل سکتے؟ کیا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج سکتے کہ ہم اچھے اعمال کریں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کی سزا تم لوگوں کو اس وجہ سے دیا جا رہا ہے، ذالکم، یہ اس وجہ سے تم کو دیا جا رہا ہے یہ سزا، بِأَنَّهُ، اس سبب سے، اذا دعی اللہ، جب پکارا جاتا تھا اللہ کی طرف، وحدہ، توحید کی طرف، اس کی یکتائی کی طرف، اذا دعی اللہ وحدہ، جب ایک اللہ کی طرف پکارتے تھے کوئی تم کو، یعنی رسول اور علماء، کفرتم، تو تم کفر کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اگر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا، تؤمنو، تم پھر اس پر ایمان رکھتے، یعنی جب تم کو کوئی اللہ کی توحید کی طرف بلاتا تھا تو تم لوگ نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اور اگر کسی کو اللہ کے ساتھ ذات یا صفات میں شریک کیا جاتا تھا تو تم فوراً مان لیتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے اور توحید پر نہیں آتے تھے۔ اس وجہ سے جو ہے فالحکم للہ، اب فیصلہ اللہ کا ہے، العلی، جو اوپر بلند ہے، الکبیر، بڑا ہے، تو یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کی ذات جتنی بلند اور بڑا ہے اتنی اس کی سزا بلند اور بڑا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، توحید کی طرف نہیں آئے، ان کو یہ سزا ہوگی، لہٰذا اب سزا بھگتو، نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا۔ والذی یریکم، اللہ وہ ذات ہے، ہوا وہ، الذی وہ ذات ہے، یریکم آیاتہ، جو دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، وینزل لکم، اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے، من السماء، آسمان میں سے، رزقاً، رزق، آسمان سے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رزق نازل کرتا ہے؟ بارش برستی ہے آسمان سے، اور اس بارش کے ذریعے زمین پر نباتات، اناج، پودے، درختے وغیرہ اگ جاتے ہیں، جس سے انسان اپنے رزق حاصل کرتے ہیں، جس سے جانور بھی اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ انہی گھاس پھوس کو کھا کر بیڑ بکریاں جو ہے موٹے ہو جاتے ہیں، پھر انسان کے رزق بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے۔ وما یتذکر،
نصیحت حاصل نہیں کرتا الا مگر کرتا ہے من ینیب، جو رجوع رکھتا ہو، جو اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہو، یعنی صرف رجوع کرنے والے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فدعوا اللہ، سو پکارو اللہ کو مخلصین لہ الدین، یا عبادت کرو اللہ کے مخلصین، خالص کر کے لہ الدین، اس کے لیے بندگی، یعنی خالص اللہ کی بندگی کرو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کفار اس کو برا مانتے ہیں، کفار کی فکر نہ کرو، ان سے نہ ڈرو۔ تمام انسانوں کو یہ خطاب ہے کہ بندگی خالص اللہ کے لیے کرو، اسلام قبول کرو، مؤمنین بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، اگرچہ کفار کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، لہذا کفار سے ڈرنا نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ رفیع الدرجات ذو العرش، رفیع الدرجات، اوپر درجے والا ہے، بلند و بالا درجے والا ہے اللہ پاک، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یلقی، اتارتا ہے، الروح، وحی، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من، اس شخص پر، یشاء، جس کو چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، لینذر، تاکہ ڈرائے لوگوں کو، یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں رفیع الدرجات، کہ اللہ تبارک و تعالی بلند درجات والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ رفیع الدرجات سے مراد کہ اللہ بلند درجے والا ہے، درجات سے مراد صفات ہے، یعنی اللہ پاک رفیع الصفات ہے، اللہ کی صفات کمال بہت بلند ہے، اللہ کی جو صفات ہے۔ لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا ہوا ہے۔ رفیع الدرجات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے درجے بلند ہے، مراد اس سے عرش ہے، کیونکہ عرش یہ پوری دنیا کے احاطہ کیا ہوا ہے، سارے کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، سارے کائنات سے اوپر ہے، بہت بڑا ہے۔ روایت میں ہے کہ عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی مسافت 50,000 سال ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 7ویں آسمان سے عرش اتنا اوپر ہے جتنی 50,000 سال کی مسافت ہے، یعنی 7ویں آسمان سے عرش تک 50,000 سال کا مسافت ہے۔ تو عرش خود بھی اتنا بڑا ہے کہ اس کی مسافت 50,000 سال ہے، اور 7ویں زمین سے بھی اتنا اوپر ہے کہ اس کی مسافت 50,000 سال ہے۔ یلقی الروح، اللہ اتارتا ہے اپنے وحی، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ جس پر چاہے اپنے وحی نازل کرتا ہے۔ کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کر رہا ہے۔ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ آپ پر کیوں وحی نازل ہوئی، ہم میں سے کوئی نبی کیوں نہیں آیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ارے بھائی یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو نبی بنانا چاہتا ہے، جس پر وحی نازل کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، بس اسی پر نازل کرتا ہے۔ یہ اختیار اللہ کو حاصل ہوتا ہے، تم لوگوں کی اختیار نہیں ہے۔ لینذر، اچھا کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کیوں نازل کرتا ہے، کسی کو اپنا نبی اور رسول کیوں بناتا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ لوگوں کو قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈرائے، اللہ سے ملنے سے ڈرائے، کہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے ملنا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے، لہذا ڈرو، اعمال درست کر لو۔ اس لیے کسی کو رسول و نبی بنا کر اللہ بھیجتا ہے۔ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے، یوم ہم بارزون، یوم اس دن، ہم یہ لوگ، بارزون، آمنے سامنے ہوں گے اللہ کے، یا موجود ہوں گے، موجود ہوں گے، ظاہرین ہوں گے، نکل ظاہر ہوں گے، سب اللہ کے سامنے ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ قیامت سے کے دن ایک صاف شفاف زمین جس پر کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، اس زمین کو بچھایا جائے گا، جس میں کڈے وغیرہ نہیں ہوں گے، پہاڑ نہیں ہوں گے، درختیں نہیں ہوں گے، عمارتیں نہیں ہوں گے، آبادی نہیں ہوگی، چھٹیل میدان ہوگا، اس پر سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، سب اللہ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے یوم اس دن، ہم یہ لوگ، بارزون، موجود ہوں گے، نکل ظاہر ہوں گے، لا یخفا، نہیں چھپے گا، علی اللہ، اللہ پر، منہم، ان میں سے، شیء، کچھ، سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، کچھ بھی نہیں چھپے گا۔ لمن الملک، کس کے لیے ہے بادشاہت، الیوم، آج کے دن، للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے جو یکتا ہے، جو دباؤ والا ہے، جو غالب ہے، جو زراور ہے، یہ سب قہار کی معنی ہے۔ للہ، اللہ کی ہے حکومت و بادشاہت و سلطنت، الواحد، جو یکتا ہے، القہار، جو غالب ہے،
جو زوراور ہے، جو دباؤ والا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ اللہ کے حضور میں جمع ہوں گے نفخہ ثانیہ کے بعد، سور ثانی کے بعد، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج کے دن، کس کی حکومت ہے، کس کی سلطنت ہے؟ تو سارے لوگ چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو یہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، بادشاہت آج اللہ کی ہے جو یکتا ہے اور غالب ذات ہے۔ مؤمنین تو تلذذ اور مزہ حاصل کرنے کے لیے یہ بولیں گے، خوشی سے بولیں گے، اور کفار مجبور ہو کر بولیں گے، کیونکہ اس دن کفار عاجز ہوں گے، اپنے اختیار میں نئے ہوں گے، ڈر کے مارے کانپ رہے ہوں گے۔ لیکن اکثر روایات یہ ہے کہ یہ بات نفخہ اولا کے بعد ہوگی، جب نفخہ اولا یعنی پہلی بار اسرافیل علیہ السلام مبارک سور میں پونگے گا، اس کے بعد سارے لوگ مر جائیں گے، پھر اس کے بعد 4 مقرب فرشتے بھی ان کو بھی اللہ موت دے گا، تو صرف دنیا میں اللہ رہے گا 40 سال۔ اس ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بار جو ہے یہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں دے گا۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، آسمانوں میں، سیاروں میں، ستاروں میں، زمین پر، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، پہاڑوں میں، کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ انسان ہوگا نہ جانور ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس ٹائم جو ہے پھر اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کیونکہ کوئی جواب دینے والا ہوگا نہیں۔ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات تو دونوں جگہوں پہ ہو، سورہ اولا کے بعد بھی اور سورہ ثانی کے بعد بھی، نفخہ اولا کے بعد بھی، نفخہ ثانی کے بعد بھی، دونوں روایت ہے۔ اکثر روایت نفخہ اولا کی ہے۔ الیوم، آج کے دن، تجزا، بدلہ ملے گا، کل نفس، ہر نفس کو، بما کسبت، جو انہوں نے کیا ہے، یعنی آج کے دن ہر کسی کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اچھا عمل کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کیا ہے تو سزا ملے گا۔ لا ظلم، ظلم نہیں ہوگا الیوم، آج کے دن، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جس نے نیک اعمال کیے اس کے نیک اعمال کم نہیں کیے جائیں گے، اور جس نے برے اعمال کیے ان کے برے اعمال بڑھا نہیں دیے جائیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے، سب کا حساب لے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈرا ان لوگوں کو، یوم الآزفتی، آنے والے دن سے، اِذِ الْقُلُوبُ، کہ اس دن دلیں، لوگوں کے دل، لَدَى الْحَنَاجِرِ، گلوں کو پہنچ جائیں گے، یعنی ان کا کلیجہ منہ میں آئیں گا، کاظمینہ، گٹ گٹ کر، یا کاظمینہ، یہ لوگ دبائیں گے، روکیں گے۔ جیسے کسی پر مصیبت تو تکلیف آتی ہے، بہت ڈر جاتا ہے یا بہت غمگین ہوتا ہے، تو بولتا ہے میرا کلیجہ منہ میں آیا، تو اس دن بھی سختی کا دن ہوگا، قیامت کے دن سختی کی دن ہوگی، سب کے کلیجے منہ میں آئیں گے، ایسا لگتا ہوگا کہ ابھی کلیجہ منہ سے باہر آئے گا، یہ لوگ اس کو دبائیں گے غم کے مارے۔ مال الظالمین، نہیں ہوگا ظالمین کے لیے، تو اس دن غمگین صرف وہ لوگ ہوں گے جو ظالم ہوں گے۔ ظالم لوگ کون ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کے بعد کفر ہے، اس کے بعد کبائر ہے، اور جو نیک ہوگا ان کو کوئی غم و فکر نہیں ہوگا۔ مال الظالمین، نہیں ہوگا ظالمین کے لیے، من حمیم، کوئی دوست والا، شفیع، نہ کوئی شفاعت کرنے والا، یطاع، جس کا بات مانی جائے۔ اس دن ظالمین کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، ایسا شفاعت کرنے والا جس کی بات مانی جاتی ہے۔ بات کس کی مانی جاتی ہے؟ انبیاء کی، رسولوں کی، فرشتوں کی، قرآن کی، نمازوں کی، روزوں کی، علماء کی، حفاظ کی، شہداء کی، ان لوگوں کی بات مانی جائے گی۔ اور یہ لوگ کیوں کر کے جو ظالموں کا شفاعت کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ انہی ظالموں نے رسول کی بات نہیں مانی ہے، قرآن کی بات نہیں مانی ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھی ہے، علماء کو تکلیف پہنچایا ہے، ان کی بات نہیں مانی ہے، مجاہدین کو شہید کیا ہے، تو کیوں کر ظالموں کی جو ہی کوئی شفاعت کرے گا اور وہ قبول ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یعلم، اللہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، ہاں خائن آنکھیں، چرائے ہوئے آنکھیں، وما تخفی الصدور، اور جو دل چھپاتے ہیں یا جو سینے چھپاتے ہیں، جس چیز کو سینے چھپاتے ہیں یعنی جو باتیں لوگوں کے دلوں میں ہے وہ بھی جانتے ہیں،
اور چرائی یا چوری والے آنکھیں بھی اللہ جانتے ہیں. ہاں چرائے ہوئے آنکھیں کہتے ہیں آنکھیں مت چرانا, کسی چیز کو چھپاتے ہوئے آنکھیں چرائے جاتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی شخص جو ہے ایسا کام کرتا ہے آنکھوں سے جو گناہ والی کام ہوتی ہے, لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں تو پھر یہ اپنے آنکھیں پھیر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں خائن آنکھیں, چوری والے آنکھیں. اور ایک یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آنکھوں سے ایسا گناہ والا کام کرتا ہے کہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے, سامنے والے کو دکھائی نہیں دیتا ہے. ہاں آنکھوں کے کناروں سے ایک ادھر ادھر دیکھتا ہے. خیر, تو جو خائن آنکھیں ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. ہاں, اور جو باتیں سینے چھپاتے ہیں یعنی دلوں کی باتیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. واللہ یقضی بالحق, اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ, والذین اور وہ معبود, یدعون جن کو پکارتے ہیں یہ کفار, جن کی عبادت کرتے ہیں یہ کفار, من دونہ اللہ کی سوا, لا یقضون بشیء وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ تو اپنی ناک سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے ہیں, تو کسی چیز کا کیا خاک فیصلہ کرے گا. ان اللہ السمیع البصیر, بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے, بصیر دیکھنے والا ہے, سب کچھ سنتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. کوئی ایسا نہیں کہ وہ کچھ کرے اور اللہ کو پتہ نہ ہو. عالم یسیرو, کیا یہ لوگ نہیں گھومتے ہیں, نہیں چلتے پھرتے ہیں, فی الارض زمین میں, فینظروا دیکھ لے کیف کان کیسی ہے عاقبت انجام, الذین ان لوگوں کی, کانوا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے, کانوا ہم اشد منہم قوہ, کانوا تھے یہ لوگ, کانوا تھے ہم وہ لوگ, اشد زیادہ سخت, زیادہ زورآور طاقتور, منہم ان لوگوں میں سے, قوتاً ازروی قوت کے, و آثارا فی الارض اور ازروی آثار کے, فی الارض ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جیسے قوم نوح ہے, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم فرعون ہے, یہ ان موجودہ لوگوں سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور آثار میں بھی زیادہ تھے. یعنی آثار سے مراد ان کی عمارتیں وغیرہ ہے جو زمین پر رہ چکے ہیں, ان سب کے اعتبار سے یہ لوگ جو ہے زیادہ تھے. لیکن فاخذہم اللہ, اللہ نے پکڑ لیا ان لوگوں کو, بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے, وما کان لہم من اللہ من واق, وما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے, من اللہ اللہ سے, من واق بچانے والا, من واق بچانے والی کہتے ہیں, نہیں تھا ان لوگوں کے لیے اللہ سے بچانے والا. یعنی جب ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بچانے والا نہیں تھا. جیسے قوم نوح پر طوفان آ گیا تو کسی نے ان کو نہیں بچایا, قوم فرعون جو ایک دریا میں غرق ہو گئے کسی نے نہیں بچایا, کوئی بچانے والا نہیں تھا. قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, ان سب پر جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بچانے والا نہیں تھا. ذالک یہ اس وجہ سے, بأنہم کہ ان لوگوں کے پاس, کانت تأتیہم آیا ان کے پاس, رسلہم ان کے رسول, بالبینات واضح دلائل لے کر, فکفروا انہوں نے کفر کیا, نہیں مانا, رسولوں کی بات نہیں مانی. ان کے رسولوں نے ان کے پاس واضح دلائل وحی لے کر آئے, لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. معجزات دکھلائے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزات دکھائے, اور باقی انبیاء نے, صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اونٹنی پتھر سے بنا کر دکھائی, اور باقی انبیاء نے بھی اپنے قوم کو معجزات دکھلائے, لیکن وہ لوگ نہ مانے. فکفر انہوں نے پھر بھی کفر کیا. فاخذہم اللہ, اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انہ قوی, اللہ طاقتور ہے, شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. اللہ کی سزا پھر ایسی ہی نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید, بے شک رب کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے.